السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں یہاں پر برس رہی ہوں گی۔ اگر ایک عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور چاہے تو جہنم بھی۔ صنف نازک ہونے کے باوجود اللہ پاک نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، مگر ان خوبیوں کے ہونے کے باوجود بھی کچھ عورتیں اپنے غیر اخلاقی رویے سے اچھے برے گھر کو جہنم بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو اسلام کی دعوت دیتے تو وہ آپ پر پتھر برساتے، آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے، تو آپ جب گھٹن دل لیے گھر تشریف لے کے جاتے تو حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ کو حوصلہ دیتی، آپ کی ہمت بناتی۔ تو اسلام میں ایسی عورتوں کو اللہ پاک نے جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ تب جب حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ کو حوصلہ دیتی تو آپ ایک دفعہ سے پھر آپ کے اندر ہمت پیدا ہوتی، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیتے کفار کو۔ تو عورتوں اپنے رویوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے رشتوں کو جو ہے وہ کھوکھلا اور گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ تو عورتیں جو ہیں وہ ہر وقت اپنے چہرے کو شوہر کے سامنے بگاڑ کر رکھتی ہیں، صبح شام دن رات اداس چہرہ لیے پھرتی رہتی ہیں، حالانکہ گھر میں شوہر اسے ہر وہ چیز فراہم کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے باوجود گھر میں ایسے رہتی ہیں جیسے وہ بہت کچھ جو ہے وہ برداشت کر رہی ہیں، ہر وقت چہرہ لٹکائے رکھتی ہیں، اور جب بھی باہر نکلتی ہیں تو صحیح بن ٹھن کے نکلتی ہیں اور گھر میں ماسی بنی رہتی ہیں۔ تو ایسی عورت جو ہے وہ بہت جلد اپنے شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے، اور ایسی عورت کی جو ہے اسلام میں بھی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اسلام جو ہے شوہر کے لیے سجنے سنورنے کے لیے بولتا ہے، نہ کہ باہر دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اور اس عورت سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا جو عورت اپنے شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زیادہ تر عورتوں کو ہی جہنم میں دیکھا ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ میں نے جہنم میں دیکھی ہے۔ کیوں وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے عورتوں کی تعداد جو ہے وہ جہنم میں زیادہ ہے۔ تو پیاری اسلامی بہنوں، ایک بات یاد رکھو کہ جو عورت اپنے شوہر کی غلامی نہیں کرتی تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اسے ہزاروں کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک دفعہ مدینے کی عورتوں میں جو ہے وہ بحث چھڑی کہ حیا والی عورت کون ہے، تو کسی نے کہا کہ جس کے ہاتھ خالی نہ ہوں، کسی نے کہا ناک خالی نہ ہو، کسی نے کہا کہ عورت کے گلے میں زیور ہونا ضروری ہے۔ تو پھر جو ہے عورتوں نے فیصلہ کیا کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ جب آپ ساری بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے کے آئی اور آپ نے ان سے پوچھا تو سیدنا فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ یہ سب عورتوں کا زیور نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا اصل زیور جو ہے وہ حیا ہے، اور صرف پردے میں نہیں بلکہ عورتوں کی آنکھوں میں بھی جو ہے وہ حیا ہونی چاہیے۔ عورت حیا اور پردے میں ہی زیادہ پیاری لگتی ہے، اور عورت کا جو زیور ہے وہ اس کا شوہر ہے، وہ سجے سورے تو اپنے شوہر کے لیے سجے سورے۔ اور آج کل ایسا ہوتا ہے، آپ بھی اس بات سے ایگری کرو گے کہ جب بھی خاندان سے عورت کو کہیں باہر جانا ہوتا ہے یا اپنے گھر سے کہیں باہر نکلنا ہوتا ہے تو وہ خوب بن ٹھن کے منہ دھو کے اچھا سا جوڑا پہن کے نکلتی ہے، اور گھر میں وہ ایسے رہتی ہے حالانکہ جیسے ماسی ہو گھر کی، اور حالانکہ حکم ہے کہ گھر میں صاف ستھرے کپڑے پہنو، اپنے شوہر کے لیے سجو سنورو، تاکہ جب وہ گھر سے باہر سے گھر واپس آئے تو اس پر تمہاری نظر پڑے اور وہ اپنے دن بھر کی تھکن کو بھول جائے۔ تو ایسی عورتوں کو اللہ پاک نے جنت کی بھی بشارت دی ہے کہ جن کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کے شوہروں کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بن کے رہو کہ اپنا جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل بناؤ گھر میں، اور جب ایک عورت جو ہے وہ بے نمازی ہوتی ہے نا تو پھر وہ وقت اور اس گھر کا سکون بھی اس گھر میں نہیں رہتا، اور پھر وہ گھر ہر وقت پریشانی میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اپنے ٹائم ٹیبل کو ایسے سیٹ کرو کہ دین سے بھی دور نہ رہو اور دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلو، تو اب اللہ پاک تمہارے کام میں برکت عطا کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب ہم عورتوں کے لیے کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں تو ہم یکدم اپنے رب سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے، تو میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہو۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حق نہیں بھی ہے اور وہ پھر بھی ہمیں نوازتا ہے، ہماری اوقات نہیں ہوتی لیکن وہ پھر بھی ہمیں نوازتا ہے۔ آپ بڑا خواب دیکھو، بڑا سوچو، بڑا جو ہے وہ
سوچ کے پھر بڑا کرنے کی کوشش کرو. جب آپ کوشش کرو گے نا، کوشش کرنے کے بعد آپ توکل کرو اپنے رب پہ، تو یقیناً وہ آپ کو نوازے گا. اور عورتوں ہی کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں سکون آتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے. تو ان چیزوں کا، ان باتوں کا اپنی زندگی میں لازمی خیال رکھو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو. اگر ہیلپ فل رہا ہے تو میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کرنا مت بھولنا. اللہ حافظ. جزاک اللہ.